نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت ہی واجب القدر حضرات و سامعین کرام، اللہ کی لاریب کتاب سے جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ ختم نبوت یعنی ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو بندے کے لیے ضروری عقیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مان لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانا تب بھی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو بندے کے لیے ضروری عقیدہ ہے۔ اس کے حوالے سے اگر بندے کے دماغ میں، ذہن میں ذرا سا بھی شک چلا گیا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو بندہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا اگر ختم نبوت کا عقیدہ ڈاما ڈول ہو گیا۔ کیوں کہ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پر صحابہ نے اپنی جند جان کو قربان کیا، 74 جنگیں لڑی میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی موجودگی میں۔ ان 74 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 259۔ لیکن جو ختم نبوت کے لیے جنگ تھی، اس ایک ہی جنگ میں حضور کے 1200 عشاقان شہید ہو گئے، جن میں تقریباً 600 حافظ قرآن تھے۔ اس واسطے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے بندے کے لیے انتہائی ضروری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی جو ظاہری اولاد پاک تھی، جناب سیدنا ابراہیم اور سیدنا طیب الطاہر رضی اللہ تعالی عنہم، آپ چونکہ جلدی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب کوئی مرد دنیا میں ایسا نہیں رہا کہ جس کے حوالے سے بندہ کہے کہ ہمارے آقا کے وہ بیٹے ہیں، ایسا نہیں رہا۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی صاحبزادیاں رہیں، اور آپ کی جو نسل پاک ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شکم اطہر سے ہی آگے چلتی ہے۔ تو مردوں میں ہمارے آقا کسی کے باپ نہیں۔ حکم آ گیا صحابہ کو کہ تم مردوں میں سے میرا محبوب کسی کا باپ نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے وضاحت یوں فرمایا کہ ایک بندہ کوئی مکان بنائے، محل بنائے، مکان بنا کر محل بنا کے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے۔ کیا کرے؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے۔ سارا محل بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، اور دیکھنے والا کوئی بندہ اس محل کے ارد گرد پھرے، گھومتا پھرے، کہے کیا بات ہے بنانے والے کی، بڑا اچھا محل بنایا ہے۔ چلتے چلتے اس جگہ پر اس بندے کی نظر پڑ جائے
جس جگہ اینٹ لگنی ہے یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو قصر نبوت ہے، نبوت کا جو محل ہے، وہ اللہ نے جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا جناب آدم سے، انبیاء تشریف لاتے رہے، آقا فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا میں وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں کہ جب میں آ گیا اللہ نے اس محل کو مکمل فرما دیا۔ اب وہاں کوئی گنجائش نہیں، اگر اس محل پر اینٹ تو کیا ایک ڈھیلا بھی لگایا جائے گا تو وہ معیوب ہو جائے گا۔ اب اس قصر نبوت میں کوئی گنجائش نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے محل مکمل ہو گیا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی شان ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آقا فرماتے ہیں رسول اللہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دیگر نبیوں پر، باقی انبیوں پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، میں گفتگو تھوڑی کرتا ہوں، معانی مفاہیم مطالبوں اس کا سمندر ہوتا ہے، مفاہیم زیادہ ہوتے ہیں۔ نصرت بالرعب، فرمایا اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا تو آقا ہوئے، حضور کا رعب تو اپنی جگہ پر، آج بھی حضور کے غلاموں کا بھی اتنا رعب ہے کہ کافر امریکہ میں بیٹھا بھی ہو تو اس کے چہرے پر حضور کے غلاموں کا رعب چھایا ہوتا ہے۔ نصرت بالرعب، آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی۔ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ نصرت بالرعب، رعب سے مدد کی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلے انبیاء جب جنگیں لڑتے تھے نا، پہلے انبیاء کی امتیں جب جنگیں لڑتی تھیں، ان کے لیے مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں پر مہربانی فرمائی کہ اے میرے نبی کے غلاموں، جب تم جنگ لڑو جتنا مال غنیمت حاصل ہو جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پہلے حلال نہیں تھا۔ 3 چیزیں، چوتھی چیز فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے کیا تھا؟ اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے تو مخصوص جگہ پر ہی وہ نماز پڑھ سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے کرم فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب کا امتی مسجد قریب نہ ہو، جنگل میں بھی ہو، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور 5ویں چیز یہ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وختم بی النبیون، 6ٹھی چیز یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا خاتم بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی آیت قرآنی میں بھی ختم نبوت کا ذکر جو میں نے دونوں احادیث بیان کی ہے، ان میں بھی اللہ کے پیارے محبوب کی زبان رسالت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں جا رہے ہیں، کہاں؟ رستے میں جا رہے ہیں، شام کا وقت ہے، جاتے جاتے اچانک دورہ پڑا، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا، اٹیک ہوا، آپ کا وصال ہو گیا۔ کون؟ جناب زید بن خارجہ، اٹیک ہوا، وصال ہو گیا۔ اب گھر میں میت پڑی ہے،
نبی پاک کے غلام ہیں، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، جیسے میت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے زید بن خارجہ، اور عورتیں پاس بہ کے رو رہی ہیں۔ یہ دکھ اور غم اور تکلیف تو رشتہ داروں کو، احباب کو، مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ہوتی ہی ہے۔ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال ہو گیا، وصال جب ہوا، شام کا وقت ہے، عورتیں پاس بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ روتے روتے کیا ہوتا ہے کہ کپڑے کے نیچے سے آواز آتی ہے، کپڑے کے نیچے سے آواز آتی ہے۔ پھر آواز کیسی تھی؟ وہ آواز بھی ختم نبوت کا نعرہ تھا۔ وہ آواز کیا تھی کہ محمد الرسول اللہ النبی الامی، النبی الامی خاتم النبیین۔ زید بن خارجہ کا وصال ہو چکا ہے، عورتیں رو رہی ہیں، چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، لیکن چہرے کے اوپر ابھی کپڑا ہے، نیچے سے آواز آ رہی ہے۔ کون سی آواز؟ کہ محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین۔ لوگوں سن لو، میں دنیا سے تو چلا گیا ہوں، لیکن میں جاتے ہوئے بھی حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، جی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے سنی ہیں کہ ہم مر بھی جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری میت سے بھی صلاۃ والسلام کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ وہ صحابی دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دے۔ آپ دنیا سے جا چکے ہیں، کپڑے کے نیچے سے آواز آ رہی ہے محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین۔ لوگوں سن لو، کیا کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہوں۔ اور ختم نبوت کا ایسا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کا دور ہے، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن صوب ان کا نام تھا۔ آپ جب اس اسود انسی کے پاس گئے نا، بڑی توجہ والی بات ہے، وہ کہنے لگا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، اس نے جناب ابو مسلم خولانی فرمانے لگے مجھے تیری آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اس اسود انسی نے نبی پاک کا نام لیا تو آپ فرمانے لگے آپ محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسود انسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے بھی نبی مانے۔ وہ پوچھتا تو آپ فرماتے مجھے تیری آواز نہیں سنائی دیتی۔ جب وہ حضور کا نام لیتا تو آپ ختم نبوت کے نعرے لگاتے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے جناب ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے پھر آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیسے ٹھنڈا کیا؟ جیسے اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ واقعہ ہو گیا، اسود انسی نے آگ میں ڈالا، آگ کو گلزار کر دیا گیا۔ اس کے چیلے چپٹے ماننے والے کہنے لگے کہ جناب اب جس بندے کو تم نے آگ میں ڈالا ہے اس کو ادھر ملک میں نہ رہنے دو، وطن سے نکال، تو یہ نہ ہو کہ تیری دکانداری بند ہو جائے، لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں۔ دیکھو اس کو آگ نے نہیں جلایا، لوگوں نے تجھے چھوڑ کے اس کو نبی ماننا شروع کر دینا ہے، لہٰذا ان کو ملک سے نکال دو۔ جناب ابو مسلم خولانی کو اس اسود انسی نے جب ملک سے نکالا، آپ مدینہ شریف جب حاضر خدمت ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، جناب عمر بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خبر پہنچ چکی تھی مدینہ شریف میں کہ جناب ابو مسلم کو اس آدمی نے، بدبخت نے، کذاب نے آگ میں ڈالا ہے۔ خبر آ چکی تھی، فون تو نہیں تھا اس دور میں، نہ فیکس تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خبر آ چکی تھی کسی ذریعے سے، قاصد کے ذریعے سے، لیکن مکمل تفصیلات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ابو مسلم خولانی جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، جناب صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو عاشقوں کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ پہچانے تو جاتے ہیں نا، حضور کے غلاموں کے جو رنگ ہوتے ہیں نا، وہ تو جب لوہا آگ میں چلا جائے تو میل کچیل اتر جاتا ہے، لوہے کی چمک ہی وکھری ہو جاتی ہے۔ بتاؤ جو ختم نبوت کا نعرہ لگا کے آگ میں گیا ہوگا، اس کے چہرے پر کتنی نورانیت آئی ہوگی۔
عاشق تو پہچانے جاتے ہیں۔ جناب عمر نے جب غور سے دیکھا تو تازی بندے نے عید کیتی ہوگا نا، تو عید بھی روزے رکھے ہوں نا، روزے رکھے ہوں تو عید والے دن پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جناب ابو مسلم جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، جناب ابو بکر صدیق بھی ہیں، جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے جب دیکھا کہ بندہ بڑا کمال ہے، یہ کون ہستی ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا کون ہو، تیرا کیا نام ہے؟ آپ نے اپنا نام چھپانے کی کوشش کی۔ جناب عمر نے قسم دے کر کہا کیا تم وہی تو نہیں ہو کہ جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا؟ وہ بھی تو آخر جناب عمر تھے نا، کہ اگر اللہ کے پیارے محبوب کے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر نبی ہوتے، وہ بھی تو آنکھ والے تھے۔ فرمانے لگے تم تو اپنا نام چھپا رہے ہو، کیا تم وہی تو نہیں ہو کہ جس کے ساتھ اسود انسی نے یہ سلوک کیا کہ آگ میں ڈال دیا؟ پہلے تو آپ نے چھپایا، جب پتہ چلا نا کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے، فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ جناب عمر چہرے کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور آپ سینے سے لگا کر دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل بہ کما فعل بابراہیم خلیل اللہ۔ جناب عمر نعرہ لگا کے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کی امت سے مجھے ایسے بندے کی زیارت کروائی ہے کہ جس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے بندے کی زیارت کروائی ہے کہ جس کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا، وہی کچھ کیا گیا جو کچھ اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو عاشقوں کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ تو پہچانے جاتے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے سینے سے لگایا، چوما محبت کے ساتھ۔ پھر جناب عمر بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، ان کو پھر الگ نہیں بٹھایا بلکہ جو خصوصی نشست ہوتی ہے نا مہمان خصوصی کی، وہ درمیان میں ہوتی ہے۔ پھر جناب عمر نے ان کو اپنے اور ابو بکر صدیق کے درمیان میں بٹھایا۔ سیٹاں ایویں نہیں ملدیاں، کسے گل نال ملدیاں نے، شانیں ایسے ہی نہیں ملتی۔ نبی پاک کی جان پر، نبی پاک کی صفات پر، نبی پاک کی شان پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ دیکھو وہ تو صحابہ تھے نا، تابعین تھے، ان کی تو شانیں ہی بکھری ہیں۔ مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جب صحابہ نے جنگ کی، حفاظ قرآن پاک کے حافظ بھی شہید ہو گئے۔ جناب خالد بن ولید سپہ سالار ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے نا اتمام حجت کے لیے حضرت خالد بن ولید نے ایک سفیر کو بھیجا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کو کہو توبہ کر، ارتداد سے توبہ کر، تو مرتد ہے، منافق ہے، جہنمی ہے، نبی پاک کے بعد تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر تو توبہ کر لے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، بچ جائے گا، نہیں تو ہم تیرے لیے جنگ کے لیے آ کھڑے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ ہوا کیا پھر؟ جناب خالد بن ولید نے جب سفیر بھیجا نا، جا کر اس سفیر نے، سفیر کا بڑا ایک مقام ہوتا ہے جی، آپ نے سفیر کو بھیجا یہ پیغام دے مسیلمہ کذاب کو کہ توبہ کر کے مسلمان ہو جا، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا، 3 دن کی مہلت ہے۔ جب سفیر نے مسیلمہ کذاب کو یہ بات جا کر کی، آگ بگولا ہو گیا، جل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ تو نے مجھے آ کے یہ کہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس سفیر کو اٹھوا کرنا آگ میں ڈلوا دیا، شہید کروا دیا۔ اور جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس سفیر کو اسود وہ مسیلمہ کذاب کہنے لگا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آپ نے آگ میں جلتے جلتے مختصر خواہش کی۔ اس نے کہا، سفیر نے جو خالد بن ولید نے سفیر بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کی طرف،
سفیر نے آگ میں جاتے جاتے جلتے جلتے مختصر پیغام یہ دیا، فرمایا کہ جب میں جل جاؤں میری خاک کو ہوا میں اڑا دینا، تاکہ یہ میری خاک ہوا میں اڑتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں جائے، جا کے پیغام دے، جا کے عرض کرے، جا کے سلام کرے، جا کے کہے کہ یا رسول اللہ تیرے عاشق آج بھی زندہ ہیں جو تیری ختم نبوت کے لیے اس طرح بھی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1974 میں تقریباً ایک تقریر کی تھی وہاڑی میں، وہ تقریر چھپی ہوئی ہے، لکھی کسی نے، پھر وہ چھپ گئی آج سے 50 سال تقریباً پہلے۔ اس تقریر میں آپ نے یہ بیان کیا تھا واقعہ، یہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے کہ وہ عاشق رسول ایسا تھا، اس نے کہا میری کوئی خواہش نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں جل جاؤں، میری خاک کو بس مدینہ شریف کی طرف اس طرح پھینک دینا تاکہ میری خاک بھی حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ کی شان کی خاطر اور آپ کی جان کی خاطر اور آپ کی ختم نبوت کی خاطر آپ کے غلام آج بھی آگ میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تھے حضور کے غلام۔ پھر کیا تھا، 3 دن جنگ ہوتی رہی مسیلمہ کذاب کے خلاف، 600 تقریباً حفاظ بھی شہید ہو گئے، لیکن صحابہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کی فوج کئی گنا زیادہ ہے، لیکن حضور کے غلام تھوڑے بھی ہوتے تھے تو کمال کر دیتے تھے۔ بالآخر 3 دن کے بعد اللہ نے اس نبوت کے دعوے دار کو، کذاب کو واصل جہنم کیا، حضور کے غلاموں کو فتح سے سرفراز فرما دیا تھا۔ مرزا قادیانی جہنمی بدبخت، نام اس نے اپنا غلام احمد رکھا تھا، لیکن وہ غلام انگریز تھا۔ غلام قادیانی بھارتی پنجاب گرداسپور میں پیدا ہوا، عربی فارسی پڑھ لی تھوڑی سی، سیالکوٹ کچہری میں کلرک لگ گیا۔ جب دماغ خراب ہوا تو اپنے آپ کو کہنے لگا میں مجدد ہوں، اور طبیعت بگڑی کہنے لگا جی میں ملہم ہوں۔ اچھا آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں، ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا عالم ربانی تھے وہ، مفتی محمد علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی تھی، بعد میں پھر وہ کتاب میں بھی وہ بات آ گئی۔ آپ فرمانے لگے کہ مرزا قادیانی جب ابھی بچہ ہی تھا، جوانی چڑھ رہا تھا، عام جس طرح بچوں کا عقیدہ ہوتا ہے مسلمانوں جیسا، ایسا ہی تھا۔ چورا شریف والے بزرگ سیالکوٹ کے دورے پر آئے، ان کے خلیفے تھے ایک خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ کھاریاں اور سرائے المگیر کے درمیان چڑھتی طرف ایک گاؤں ہے باولی شریف، وہاں ان بزرگوں کا مزار ہے، حضور خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ چورا شریف والے بزرگوں کے وہ خلیفہ ہیں۔ وہ بزرگ جب سیالکوٹ آئے، نقشبندی سلسلہ مجددی، وہ بزرگ سیالکوٹ آئے تو ان کے خلیفے خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ملنے گئے۔ جب وہاں ملنے گیا تو مرزا قادیانی بچپن والی عمر ہے وہ بھی آ گیا، آ کے کہنے لگا جی مینوں مرید کرو۔ کی کہنے لگا؟ پیری مریدی چل دی نا، آخر لگا جی مینوں مرید کرو۔ فرمایا کل آویں۔ دوسرے دن آیا، فرمایا کل آویں۔ جب تیسرے دن آیا نا تو خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ فرمان لگے بڑے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مرید کرو۔ تو خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب اس کو مرید کیا نا، کلمہ شریف پڑھایا، توبہ کروائی، مرید کیا، جب اللہ اللہ کا ذکر جب کروایا نا، ذکر جب کروایا تو مرزا قادیانی نے الٹی کر دی۔ کیا کیا؟ کیا کر دی؟ الٹی کر دی۔ فرمایا اسی تے کوئی کسر نہیں چھڑی، فرمان لگے اسی تے کوئی کسر نہیں چھڑی، پر بدبخت دے اندر اللہ دا نام نہیں ٹھہریا۔ یہ بدبخت ہے تو بدبختی مر جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مرزا قادیانی صحیح العقیدہ مسلمان عام بچوں کی طرح تھا، چڑھتی جوانی، بزرگوں نے اس وقت بھی دیکھ لیا تھا لوح محفوظ پیش اولیاء است۔ لوح محفوظ بھی اللہ کے ولیوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور مولانا نو فرماتے ہیں گفتہ او گفت اللہ بعد،
گرچہ ذی القوم عبداللہ بواد مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا جو کہنا ہوتا ہے نا وہ رب کا ہی کہنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ بندے کی زبان سے بات نکل رہی ہو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمانا ہوتا ہے۔ فرمانے لگے یہ بدبخت ہے اسی تے کسر کوئی نہیں چھڈی پر اے دے اندر رب دا نام نہیں ٹھہریا، یہ بدبخت ہے تے بدبختی مر جائے گا۔ پھر وہ دماغ اس کا خراب ہوا جب بالآخر اپنے آپ کو کہنے لگا جی میں امام مہدی ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں امام مہدی ہوں۔ پھر اپنے آپ کو جناب عیسیٰ کے ساتھ تشبیہ دے دی، میں عیسیٰ علیہ السلام بن کے آ گیا ہوں، مرزا قادیانی۔ پھر وہ کہنے لگا، بالآخر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمان بے چین ہو گئے۔ پیر سید مہر علی شاہ بھی مقابلے میں آئے، آپ نے مبالغہ بھی فرمایا مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو میدان میں آ۔ جی مبالغہ ہوا نہیں بلکہ سامنے ہی نہیں آیا پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے۔ پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ نے پھر ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے پیشن گوئی فرمائی 1908 میں جا کر، فرمایا مرزا قادیانی فلاں تاریخ کو عبرتناک موت کے ساتھ واصل جہنم ہو جائے گا۔ پھر ہوا کیا؟ برنتھ روڈ لاہور احمدیہ ہاؤس، آج بھی وہاں میں نے دیکھا تو نہیں، بتاتے ہیں بزرگ بھی وہاں آج بھی وہ اس کا گھر ہے جس کی لیٹرین میں وہ ذلت ناک عبرتناک موت کے ساتھ واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن وہ تو مر گیا، لیکن ہوا کیا کہ قادیانیوں کی سرگرمیاں پہلے سے بھی تیز ہو گئی، پاکستان بھی بن گیا۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت بھی چلی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ ظفر اللہ مرزئی تھا وزیر داخلہ پاکستان کا، اس نے پھر تقریباً 14,000 مسلمانوں کو شہید کیا قادیانیوں کے خلاف چلنے کی وجہ سے، جن میں بہت زیادہ علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ کو پتا پاکستان بنا تب بھی شہیدوں کے خون کی برکت سے بنا۔ اگر قادیانیوں کے خلاف قانون بنا نا کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کے پیچھے بھی ہزاروں قربانیاں ہیں، ہمیں ابھی قربانیاں نہیں دینی پڑی، جنہوں نے دی ہیں ان سے پوچھو۔ 6 سال ابھی ہوئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، تو مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت چلائی، 14,000 بندہ شہید کر دیا اسی پاکستان میں۔ اگر میں بولوں تو پھر کام خراب ہوتا ہے، سمجھائی نا؟ اس میں بڑے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہ بڑے بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار مامے بنے ہوئے ہیں، یہ بہت سارے غدار ہمارے اندر ہیں جن کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر لیکن علماء نے ہمت نہیں ہاری۔ مولانا نیازی عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پوری زندگی شادی بھی نہیں کی، کہنے لگے کہ میں شادی کیا کروں کہ میرے نبی کا جو نظام ہے وہ نیچے ہو، انگریز کا نظام اوپر ہو، شادی کر کے میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے خوشیاں کیا دیکھنی ہیں کہ میرے نبی کا نظام نیچے ہو، قرآن کا فیصلہ نیچے ہو، انگریز کا فیصلہ اوپر ہو، شادی میں نے کرنی ہے۔ پوری زندگی شادی نہیں کی، اور کتنی ان کی عمر ہو گئی تھی جب تحریک ختم نبوت 53 میں چلی تو آپ کو کراچی جیل میں قید کیا گیا، 7 دن 8 راتیں آپ قید رہے، سزائے موت سنائی گئی، اور آپ کو جو لباس پہنایا گیا نا، نیازی تھے بڑے جوان تھے، جسم جسے والے تھے، قیدیوں کا جب لباس پہنایا گیا وہ چھوٹا نکلا۔ ایک بندہ جیل میں ملنے گیا، رون لگ پیا، نیازی صاحب تھانوں ہوں یہ جڑے شہادت ہو جانی ہے، جدائی ہو جائے گی، ظاہری بات بندہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی آواز بڑی گرجدار تھی، فرمانے لگے اچھا تو اس لیے روتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ فرمانے لگے خبردار، اگر نیازی کو یہ جیلوں والا قیدیوں والا لباس پورا نہیں آیا تو نیازی کی گردن میں پھانسی کا پھندا بھی پورا نہیں آئے گا۔ 7 دن 8 راتیں جیل میں رہے۔ بعد میں کسی صحافی نے سوال کیا، جناب نیازی صاحب تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے میری عمر نیازی کی ہے 7 دن 8 راتیں۔ فرمانے لگے داڑھی تمہاری سفید ہو گئی، 7 دن تمہاری عمر کیسے بنی؟ فرمایا میری اصل زندگی وہی زندگی ہے جو نبی پاک کی ختم نبوت کی خاطر میں نے جیل میں گزاری ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ میرے سمیت حضور کی ختم نبوت کی خاطر، نموز کی خاطر کبھی جیل میں گیا؟ جو گیا ان سے پوچھو اللہ پھر کیا مہربانیاں فرماتا ہے۔
ہزاروں مجرم جاتے ہیں، کوئی چوری کر کے گیا، کوئی ڈکیتی کر کے گیا، کوئی قتل کر کے گیا، کوئی کیا کر کے گیا، قربان اس بندے پر جو حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے جیل میں چلا گیا۔ زندہ باد، تو علماء نے اس طرح پھر قربانیاں دی۔ بالآخر 1974 میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جناب صدیق اکبر کی اولاد آپ کے صحیح جانشین 1974 میں قومی اسمبلی میں بل پیش کیا، قرارداد پیش کی، ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ بڑے مناظرے مبالغے بھی ہوئے۔ ایک بڑی پتہ کی بات ہے، ایک کتاب ہے، اب میں اس کتاب کا نام بھی نہیں لیتا، جیسے نے لکھی میں اس کا نام بھی نہیں لیتا کیونکہ پھر وہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں پتہ بات کیا لکھی ہے کہ اگر نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہے، مشہور ہے وہ کتاب۔ جناب مولانا شاہ احمد نورانی نے جب قرارداد پیش کی نا کہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے مرزائیوں کو، تو مرزا ناصر اسمبلی میں موجود تھا، کہنے لگا سپیکر کو مخاطب کر کے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ کس منہ سے بل پیش کر رہے ہیں؟ وہاں کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس۔ مولانا شاہ نورانی نے فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے، ہم ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ مولوی فضل الرحمان کا جو بابا مفتی محمود ہے، اس نے مولانا نورانی کی داڑھی کو چوم لیا، سینے سے لگا لیا، کہنے لگا نورانی آج ہم لاجواب ہو گئے تھے۔ اس جواب کے علاوہ یہاں اسمبلی میں کوئی جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں لوگوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، جس نے یہ لکھا ہے یا وہ مانتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ مولانا نورانی فرمانے لگے ہم ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ بالآخر پھر 7 ستمبر، کیا یہ 7 ستمبر کو ایسے یاد رکھو جیسے تم نے 6 ستمبر کو یاد رکھا ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 ستمبر یوم دفاع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ 6 اور 7 کو بالکل یاد رکھنا، بچے بھی یاد رکھیں کہ 7 ستمبر وہ ہے کہ جب ہمارے بزرگوں نے ان مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا۔ ہمارے نزدیک مرزائی کافر ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں، یہ خنزیر سے بدتر ہیں۔ وہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے اور شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے، ہمارے طریقے کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمارا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مرزائیوں کا ایک مسلم ٹی وی چینل بھی ہے، اگر کسی کے گھر میں وہ چلتا ہو اس کی بھی پہچان کریں، اس کو بھی بند کریں، وہ مرزائیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ختم نبوت کی یہ اس عقیدے کی حفاظت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بزرگوں کے مزارات پر رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں اس حساس مسئلے کو سمجھایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر احسان کیا کہ مرزائی آج بھی کافر ہیں، کل بھی کافر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔